المالك الودود ومؤمل كل مطرود، وأصلي وأسلم على نبيه ورسوله وحبيبه الكريم المصطفى المرتضى وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين وعلى من تبعهم بإحسان واحتساب إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے دو فریقوں کا ذکر آ رہا ہے، دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے. ایک تو حق والوں کا ذکر ہے، دوسرے باطل والوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی بالکل پسند نہیں کرتا. باری سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت والے ہیں، یکتائی والے ہیں، ان سب کو اہل حق شمار کیا ہے، ان کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے. اور جتنے باطل والے ہیں، کفر والے ہیں، نفاق والے ہیں، زندقے والے ہیں، الحاد والے ہیں، بے دینی والے ہیں، ان کو باری تعالیٰ نے اہل باطل شمار فرمایا ہے. اب ان کو آپ اہل باطل کہہ لیجئے یا اہل جہنم کہہ لیجئے، الفاظ بدل دیجئے، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. تو آج کے درس میں پہلی آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے دو جملے استعمال فرمائے ہیں، اور آج کے سبق میں، آج کے درس میں آپ ان دونوں کو سمجھ لیں تو جہاں جہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جملے آئیں گے وہاں وہاں آپ ان کا یہی مفہوم سمجھیے گا. بہت مشہور آیت کریمہ ہے اور بہت مقامات پر اللہ تبارک و تعالی ان کو استعمال فرماتا ہے. ایک تو ہے الذین آمنوا، دوسرے ہے وعاملوا الصالحات. بہت جگہ قرآن میں آیا ہے، ایک مقام پر نہیں، ایک آیت میں نہیں ہے. الذین آمنوا کا تو بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں مطلب ایمان والے، اور بظاہر ہے بھی یہی مفہوم. اور وعاملوا الصالحات کا مفہوم سمجھتے ہیں نیک اعمال کرنے والے، بظاہر مفہوم یہی ہے. لیکن میں آج آپ کو ان دونوں جملوں کی روح بتلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الذین آمنوا جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بولا ہے وہاں وہاں ایمان والے مراد ہیں. ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دل جب صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، تو تمام کی تمام باڈی، تمام کا تمام جسم صحیح کام کرتا رہتا ہے. اب ظاہر میں آپ دیکھیں تو یہ بات صحیح ہے، باطن میں یہ بات دیکھیں تو یہ بات صحیح ہے. جہاں جہاں الذین آمنوا ہے، جو لوگ ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے دل کے اندر ایمان کو رچا لیا، بسا لیا، جما لیا، بٹھا لیا، یعنی اپنے دل کو درست کر لیا. اور وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی اپنے جسم کو درست کر لیا. ظاہر ہے کہ دل ہمارا آپ کا باڈی کے اندر ہے، جسم کے اندر ہے،
لہذا مطلب یہ نکلا کہ اپنے باطن کو درست کر لیا اور نیک اعمال کر لیے، یعنی اپنے ظاہری جسم کو درست کر لیا، یعنی ظاہر کو بھی درست کیا اور باطن کو بھی درست کیا، اندرونی حالت کو بھی درست کر لیا اور ظاہری حالت کو بھی درست کر لیا، یعنی اپنی خلوت اور جلوت کو ایک کر لیا۔ جو بات خلوت میں ہے وہی جلوت میں ہے، جو جلوت میں ہے وہی خلوت میں ہے، جو تنہائی میں 7 تالوں کے اندر بند ہو کر ہے وہی چوراہے پر ہے، جو چوراہے پر ہے وہی 7 تالوں کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ بظاہر جناب نیک بن کر دکھاتے ہوں اور بظاہر اچھے اعمال کرنے والے بن کر دکھاتے ہوں اور خلوت میں جا کر بدتمیزی کرتے ہوں، تنہائی میں جا کر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو مسلمانوں پسند نہیں کرتا اور نہ یہ اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے درنگی پالیسی اختیار کی ہے کہ پیٹھ پیچھے کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے۔ یہی منافقین کا طرز رہا اور یہی دشمنان اسلام کا طرز رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمبے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے چکنی چپڑی باتیں، ایسی جیسے مکھن سے بھی زیادہ چکنی باتیں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ ہیں، آدھی رات کو آپ ہم کو بلائیے، ہم دامیں درمیں قدمیں سخنیں ہر طرح اسلام کے واسطے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے اوپر مر مٹنے والے ہیں۔ اور جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے الگ ہوئے، وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنا شروع کر دی اور وہی آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے سلسلے میں طرح طرح کے پروگرام بنانے شروع کیے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، سیقول السفہاء کے پارے میں، دوسرے پارے میں، سورہ بقرہ کے اندر ایسے لوگوں کا حال اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر آپ ان لوگوں کو اپنا چاہنے والا، اپنی ذات سے محبت کرنے والا اور اپنی ذات سے تعلق رکھنے والا گمان کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اندرونی طور سے دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ مطلب یہ کہ ان کی باتیں آپ کو بظاہر بہت اچھی لگیں گی، یہ آپ کی حمایت بھی کریں گے، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، کہ رات کو تنہائی میں جا کر آپ کی مخالفت کے سلسلے میں پروگرام تیار کرتے ہیں، اب ایسا کریں گے اور اب ایسا کریں گے اور اب ایسا کریں گے۔ تو غرض ہے کہ یہ درنگی پالیسی اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ذو الوجہین فرمایا ہے، 2 چہروں والا فرمایا ہے، اور سب سے بدتر فرمایا ہے ایسے لوگوں کو شر الناس ذو الوجہین یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ۔ ایسے لوگ سب سے بدتر ہیں جو ان کے پاس آئیں تو ان جیسی بات کریں اور ان کے پاس آئیں تو ان جیسی بات کریں۔ فرمایا دنیا کے رہنے والوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس میں الذین آمنوا جہاں جہاں بھی قرآن میں بولا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اپنی تنہائی کی زندگی صحیح کر لی، 7 تالوں کے اندر ہیں تو شریعت کے مطابق عمل ہے،
اور بیچ چوراہے پر ہیں سب کے سامنے تو جناب شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل ہے، تو الذین آمنوا کا تعلق دل سے ہے اور وعملوا الصالحات کا تعلق انسان کی ظاہری جسم سے ہے، ظاہری حالت سے ہے۔ گویا اپنے باطن کو بھی درست کر لیا اور اپنے ظاہر کو بھی درست کر لیا۔ اللہ پاک نے 8ویں پارے میں یہی بات بیان فرمائی پہلے رکوع میں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو ایمان والو تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ سب کے سامنے تو رک رہے ہیں اور جناب اندرونی حالت میں اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ بات آپ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لحاف کے اندر لیٹ کر کوئی کام کریں گے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ہرگز نہیں۔ منافقین ایسا سوچتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو جناب استنجا کرنے کو عجیب و غریب انداز سے دیکھتی تھی، کہتی تھی کہ ہم تو کپڑوں کے اندر پہنے ہی استنجا کریں گے، نہ پیشاب کے وقت جناب کپڑے اتاریں گے اور نہ بڑے استنجے کے وقت کپڑے اتاریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شرمگاہ کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ یہ الٹی سوچ تھی۔ باری تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ گمان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی شرمگاہ کو چھپائیں گے، تو جس خدا نے تمہارے سارے اعضاء کو پیدا کیا ہے تمہاری شرمگاہ کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے تو جلوت اور خلوت دونوں ایک ہیں، ظاہر باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل ایک ہیں۔ 7 سمندروں کے پانی کے نیچے کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کپڑے پہنو یا کپڑے مت پہنو، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہاری حالت بالکل یکساں ہے۔ فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، لہذا تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ تو غرضے کے مسلمانوں، الذین آمنوا جہاں جہاں بولا گیا اس سے دل کی اصلاح مراد ہے، کیونکہ ایمان اصلاح کرتا ہے اور کفر دل کو خراب کرتا ہے، اور وعاملوا الصالحات نیک اعمال کرنا یعنی اپنے ظاہر کو درست کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی باری سبحانہ و تعالی اچھا بنانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا حال باری تعالیٰ نے آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ واقعی اپنا دل کا حال درست کر چکے اور جو لوگ اپنے باطن کو اپنے ظاہر کو درست کر چکے، یعنی اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے رنگ میں رنگ لیا اور اپنے باطن کو بھی شریعت کے رنگ میں رنگ لیا، دونوں صورتوں میں اطاعت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایسے لوگوں کے واسطے انعام بھی ہماری طرف سے بہت زبردست ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ نیچے سے نہریں جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو جی، ایک مطلب تو یہ نکل سکتا ہے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ باغ ہے، باغ کے آگے نہر بہ رہی ہے۔ ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ایسے محلات اور ایسی کوٹھیاں ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائے گا انشاءاللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے
کہ ادھر جناب پھلواری، ادھر باغات، ہر طرح کے پھل وہاں پر موجود، وہاں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جب چاہیں آپ سیب کھانا چاہیں سیب کا ارادہ کریں گے سیب آپ کے منہ میں انشاءاللہ آ جائے گا، انار کھانے کا ارادہ کریں انار آپ کے منہ کے قریب آ جائے گا۔ تو یہ نہریں وہاں پر بہتی ہوں گی اور کتنا خوشنما منظر ہوتا ہے، دل فریب منظر ہوتا ہے ایسے باغات کا جو نہر کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ باغ ادھر ہے اور بالکل نہر جو ہے اس سے ٹچ ہو کر بہ رہی ہے، بڑا دل فریب منظر ہوتا ہے۔ آگرے کا تاج محل آپ نے دیکھا کہ بالکل تاج محل کے گیٹ کے سامنے ایک نہر پانی کی جناب جاری اور ساری ہے، اس تاج محل کا عکس اس کا پانی کے اوپر پڑتا ہے چاندنی رات میں، عجیب و غریب دل فریب منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے باغات ایمان والوں کو نصیب فرمائے گا۔ اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تو یہ رکھا ہے کہ زمین کے اوپر باغ ہے، لیکن اس زمین کے نیچے تو نہر نہیں، اس باغ کے نیچے نہر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں حال یہ رکھے گا کہ باغ اوپر ہے اور اس باغ کے نیچے بالکل نیچے نہر جاری اور ساری ہے۔ عجیب و غریب، جیسے آپ پل پر چڑھتے ہیں، پل تو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو انگلش میں برج کہتے ہیں، وہ برج اور پل جو ہے اس کے اوپر پبلک چلتی رہتی ہے اور نیچے ٹریفک چلتا رہتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح وہ باغ ایسا کہ پھلواری اوپر ہے اور باغ کا مالک وہاں پر موجود ہے اور اس کے نیچے سے جناب نہر جاری ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں دکھا دے گا کہ یہ میری قدرت کاملہ کا عجیب نمونہ ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ دل فریب منظر ایمان والوں کے واسطے رکھا، اعمال صالحہ کرنے والوں کے واسطے رکھا۔ اور پھر ایک بات بڑی عجیب و غریب، ہم تو ہر بات سرکار سے ٹچ ہو کر دیکھتے ہیں اور ٹچ کر کے دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل تمام کی تمام نعمتیں ہمیں اور آپ کو مسلمانوں حاصل ہیں، تمام کائنات کے لوگوں کو یہ تمام نعمتیں حاصل ہیں۔ اگر ایسے باغات مل جائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ضرور عنایت فرمائے گا، یہ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ تمام دل فریب منظر، جنت کی تمام نعمتیں، جنت کا آب زلال، جنت کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی جنتی کو مسلمانوں ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ صحبت نصیب ہو جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ارے باغ میں، اور وہ بھی حضور کے قریب، نعمت کے اندر، اور وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنا دل فریب منظر ہو جائے گا۔ جنت تو بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، خدا کی قسم جو خوبصورتی میرے سرکار میں ہے وہ جنت کی حور کے اندر موجود نہیں۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ ہمارے سرکار، نرالے سرکار، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرالے پیغمبر ہیں، اچھوتے پیغمبر ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ ساری جنت کی خوبصورتی ایک طرف رکھ لیجئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی خوبصورتی ایک طرف رکھ لیجئے، حضور کی خوبصورتی کا پلڑا انشاءاللہ نیچے جھک جائے گا۔ اللہ تعالی نے حقیقی حسن و جمال رکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر، لہذا اگر یہ باغات، یہ نعمتیں ہیں اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی نصیب ہے،
آپ کی نزدیکی وہاں کسی ایمان والے کو حاصل ہے تو سبحان اللہ، بڑی عجیب و غریب بات۔ ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام ہے کعب۔ وہ کعب نہیں جو مشہور صحابی ہیں، کبھی مشہور صحابی کعب کو سمجھو نہ، بہت سے لوگ ابی ابن کعب کو سمجھ لیتے، نہیں، یہ کعب الگ ہیں۔ بظاہر لوگ جو معمولی مطالعہ رکھنے والے ہیں وہ جہاں لفظ کعب آتا اس کو یہی سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ ہمارا سارا دین عربی کے اندر ہے۔ اردو کی کتابیں پڑھنے والا کسی بھی ماہر عالم کی پیر کی خاک کی برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس کا مطالعہ بہت معمولی سا ہے۔ ہمارا سارا دین عربی زبان کے اندر ہے، سارا قرآن عربی میں ہے، ساری احادیث کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان میں ہے، سارا فقہ ہمارا عربی زبان میں ہے۔ معمولی سی بات آئے تو جناب اس اردو داں آدمی کو ایک اشکال سا پیدا ہو جاتا ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو یہ اشکال کہ میاں وحشی وہ جناب ایک مخصوص آدمی کے غلام جبیر ابن مطعم کے، اب اس بیچارے کا مطالعہ تو اتنا سارا ہے، اس بیچارے کو سیرت وحشی سے کیا تعلق؟ عربی زبان اس کو آتی نہیں، عربی زبان یہ پڑھا ہوا نہیں، اردو والے ایک معمولی سی چیز لکھ دیتے ہیں، اس کو اس نے سبھی کچھ سمجھ لیا۔ یاد رکھو غلاموں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ بعض غلام ایک آدمی کا غلام رہا، اب تو غلامی کا دور نہیں، اور بعض غلام دو آقاؤں کے غلام رہے، اور سنو بعض غلاموں کی یہ حیثیت کہ وہ ایک ہی وقت میں دو آقاؤں کے مشترکہ غلام، آدھے پیسے اس نے ڈال دیے، آدھے پیسے اس نے ڈال دیے، غلام کو خرید لیا۔ ابھی غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں شریعت کے اندر غلام اور باندیوں کے مسائل موجود ہیں۔ یہ وحشی ایسے ہی غلاموں میں سے ہیں کہ جبیر ابن مطعم کے بھی غلام اور ہند کے بھی غلام، مشترکہ غلام۔ اب جو لوگ تحقیق نہیں کرتے وہ اس کو یہی سمجھتے نا وہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے۔ ارے بھائی تو اگر غور کرے تو تجھ کو معلوم ہوگا، وحشی کے مفصل حالات اگر دیکھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 7-8 آقاؤں کے غلام تھے، ہوتے ہوتے سب سے آخری آقا بنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھائی جان، جو گہری نگاہ رکھنے والا عالم ہے، جو مدقق ہے، محقق ہے، کم از کم میرے سامنے آ کے بات کرے اور اپنا اشکال۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کسی آدمی کو میرے پاس بھیجتے ہیں، ابھی آپ ڈائریکٹ آ کر بات کریں۔ جو بات آپ ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں وہ آپ واسطے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اور اب تو میرا ہر پروگرام یا ٹیپ ہوتا ہے، کیسٹ ڈپ ہوتی ہے، میں بات تبدیل بھی نہیں کر سکتا، جو بات میں نے یہاں بیان کی وہ تو ظاہر ہے کہ امر ہو گئی۔ تو حضور میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمات میں، جیسے ابھی پچھلے پروگرام میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ التحیات کے بعد، تشہد کے بعد اور درود شریف کے بعد آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں یا احادیث کریمہ، احادیث صحیحہ کے اندر وارد ہوئی، یہ بیان کیا تھا۔ اپنی طرف سے کوئی دعا مت بنانا، یہی بیان کیا تھا۔ اب ایک صاحب اس کا مطلب الٹا یہ سمجھے کہ حضرت نے دعا پڑھنے کو منع کر دیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق
آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. الٹی بات نہیں. میں نے دعا پڑھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا، دوبارہ اس کو عرض کرتا ہوں کہ جو دعا قرآن میں آئی ہے اور جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہی التحیات کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد پڑھی جائے گی. اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں بنائی جائے گی، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی. یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا، آج دوبارہ بیان کر دیا. دیکھو، اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو میں عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھتا ہوں میں مردانے کمرے میں. آپ آئیں اور ڈائریکٹ تشریف لائیں، درمیان میں کسی کو واسطہ نہ بنائیں، کیونکہ پتہ چلے کہ آپ کا علم کتنا ہے. معلوم ہوگا کہ شیر ہے یا جناب معمولی سا علم رکھنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت کعب ابن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. میں یہ واقعہ کس بنیاد پر سنا رہا ہوں؟ اس بنیاد پر کہ جنت کی نعمتیں ملنے کے ساتھ ساتھ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی جنت میں مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے کہ نہیں؟ نور علی نور بات ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اکثر صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اپنا طریقہ کار بنایا کہ یا رسول اللہ، میں رات کی خدمت اپنے ذمے لیتا ہوں. جب آپ حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لائیں تو جتنی بھی ضرورت کی چیز ہوگی میں پوری کروں گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. ٹھیک ہے. اچھا، باہر آنے کے بعد آپ کرتے کیا تھے؟ حجرہ شریفہ سے باہر آنے کے بعد وضو کرنا، مسواک کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، تہجد کی نماز میں قرآن پاک پڑھنا، 7 پارے، 6 پارے میرے آقا تہجد کی رکعت میں پڑھتے تھے. اور آقا کا پڑھنا وہ نہیں جیسے آج کل کے حافظ جی پڑھتے ہیں، جن کا یعلمون تعلمون بھی سمجھ میں نہیں آتا، جو تراویح کی نماز میں اتنی اسپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن بھی ان پر لعنت کرتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور یہ فتویٰ میرا نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے ارشاد فرمایا، رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس انداز سے کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے. نعوذ باللہ. اب جب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرے تو کیا رتی برابر ثواب مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو ایک تو تہجد کا وقت، سہانا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ بندوں کی جانب پورے طور سے متوجہ، اور تنہائی کا وقت. جماعت تو ہے نہیں، تہجد کی جماعت ہے نہیں، اللہ یہ کہ تہجد کی جماعت میں لوگ خود بخود جمع ہو جائیں بنا بلائے ہوئے تو تہجد کی جماعت بھی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہنا بھئی تم بھی آنا، تم بھی آنا، تم بھی آنا، رات کے 3 بجے جماعت کھڑی ہوگی، ہرگز نہیں. بنا بلائے خود جمع ہو جائیں. جیسے رمضان شریف کے اندر رمضان المبارک میں بہت سے حفاظ تہجد میں جماعت کر کے اپنا قرآن سنا دیتے، کیونکہ اصل مقصد ہے قرآن پاک کا سنانا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تھے تہجد کی نماز کی ادائیگی کے نہیں، کیونکہ حجرہ شریفہ تنگ تھا. کبھی کبھی آپ حجرہ شریفہ میں بھی تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک منقول ہے. اور پھر تہجد کی نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا،
وہ قرآن توچل میں آیا نہیں، بلکہ ایک ایک حرف کو موتی کی طریقے سے نکال دینا، یہ سرکار کی شان تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھائی، قرآن حضور سے بڑھ کر کوئی بڑھیا پڑھ سکتا ہے؟ کوئی ہر سال دور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال 2 مرتبہ دور فرمائی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سبحان اللہ، جبریل جیسا فرشتہ حضور کے ساتھ دور کرے، لانے والا فرشتہ، نورانی فرشتہ، نورانی قرآن کی دور کرے، نورانی نبی سے دور کرے اور نورانی مہینے میں دور کرے، تو سبحان اللہ، ہر طرف سے برکتیں، سعادتیں۔ اس میں حضور کا مرتبہ نہیں، جبریل کا مرتبہ بڑھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل کو دور نصیب ہو گئی، حضور کا نہیں۔ حضور کا مقام تو بہت اونچا، یہ تو جبریل کا مقام اللہ نے اونچا فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرو قرآن پاک کی، تبھی تو ایک حافظ دوسرے حافظ سے دور کرتا ہے۔ یہ ثابت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، اور ثابت ہے بخاری شریف جلد اول سے۔ تو سرکار کا پڑھنا، سبحان اللہ، قرآن پاک میں کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، صاف انداز سے پڑھو کہ سننے والے کو مزہ آ جائے کہ قرآن پڑھنے والا واقعی دل کی گہرائی سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کی رات میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا خدمت کرو گے؟ یا رسول اللہ، تہجد کے لیے وضو کا پانی آپ کے لیے لا کر رکھ دوں گا، آپ کی مسواک دھو دا کر لا کر رکھ دوں گا، اگر آپ کسی اور کام کے لیے فرمائیں گے تو وہ اس وقت میں کر دوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ رات کا وقت، اب یہ رات میں، اس زمانے میں ٹائم پیس تو تھا نہیں، واچ اور گھڑی کا مسئلہ تو تھا نہیں، اب جس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں، ان کو تو بالکل اٹینشن رہنا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا مانگ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ جو اس وقت میں آپ کو سنا رہا ہوں صحیح مسلم میں ہے، مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو میں نے وضو کا پانی لا کر رکھ دیا، مسواک آپ کی دھو دھا کر لا کر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ روزانہ کا ان کا عمل تھا، لیکن پتہ نہیں اس وقت کیا سرکار کا دریائے کرم جوش میں تھا، دریائے رحمت سرکار کا جوش میں تھا، موج زن تھا۔ وضو کا پانی رکھا ہوا دیکھ کر اور مسواک رکھی ہوئی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، اور فرمایا کہ کعب مانگ کیا مانگتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور سرکار بھی عنایت فرماتے ہیں، حقیقی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اور میرے سرکار تقسیم فرمانے والے ہیں۔
عطا اس کی طرف سے ہے، لیکن سرکار کے دستے مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم فرمانے کے لیے منتخب فرما لیا۔ کعب، تمہارے اس عمل سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو یہ رونے لگے اور سوچنے لگے کہ آج واقعی دریائے کرم بڑا جوش میں ہے، وہاں کوئی موجود نہیں، اور یہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن کر رو دیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں اور میں آپ کے صدقے میں جنت میں چلے جاؤں تو بس میری سیٹ آپ کی سیٹ کے برابر ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا اور کچھ؟ ارے اور کچھ مانگ لے۔ اچھا، یہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سرکار کی زبان سے اگر آج ہاں نکل گئی تو بیڑا پار ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور تمنا ہو تو کچھ اور مانگ لے۔ جیسے کبھی کبھی شاگرد کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ استاد کی طبیعت خوش کر دیتا ہے، تو دل سے ایک دم دعا نکلتی ہے استاد کے دل سے، اور از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر تو اس کے اندر نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو فوراً قبول کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے۔ ایک تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور ایک استاد کی دعا شاگرد کے حق میں بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اور کیوں پوچھا دوبارہ؟ یہ سوچ کر کہ کہیں مانگنے میں شرم نہ آ گئی ہو، کہیں مانگنے میں یہ ہچکچاہٹ محسوس نہ کر رہا ہو۔ فرمایا کچھ اور؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس ایک ہی چاہت ہے، دوبارہ دہراتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یعنی زبان حال سے یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ سرکار جس جنت میں آپ نہیں ہیں وہ جنت لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ زبان حال سے فرما رہے، زبان قال سے نہیں کہا، زبان حال سے فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تیری یہ چاہت ہے تو ایک کام کر، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، دیکھ زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تو میری مدد کر۔ کیا مطلب؟ نوافل کی کثرت کر، فرائض کا تو پہلے سے پابند ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، لیکن کثرت سجود، اب چاہے نوافل کے ساتھ وہ سجدے کی زیادتی ہو یا جناب نوافل کے بغیر نیت باندھے تو سجدے میں گر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنے لگے، دونوں اس حدیث پاک میں مراد ہیں۔ اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی محبت غالب آ جاتی ہے، اتنی محبت غالب آ جاتی ہے کہ بے ساختہ وضو کی حالت میں وہ نیت باندھنے کی بھی فرصت نہیں پاتا، سجدے میں گر جاتا ہے، اتنی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہر وقت توجہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آتا رہے اور اس کے تمام بگڑے ہوئے کام بنتے رہیں۔ ہوتا ہے ایسا، وہی کس کو فرصت نیت باندھنے کی؟ اتنی محبت غالب آ رہی ہے کہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ رہا ہے، اور اس کو پڑھ کر اپنی جو حاجتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، وہ سجدے کے اندر جناب مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو طلب کر رہا ہے۔ شریعت میں یہ چیز جائز ہے، قطعاً اس میں کوئی نقصان نہیں،
قطعاً اس کے عدم جواز کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران جو سجدہ کیا جاتا ہے اس میں دعا نہیں کرنی ہے، اس میں صرف سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اور یہ مستنبط ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اونچے رب کی تسبیح بیان کیجئے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اس آیت کریمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان ربی الاعلی، کہ میرا سب سے اونچا رب ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سکھا چکا ہوں سجدے کی تسبیح۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بہت سے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، غور سے سنو، کہ میاں پیر کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، یا رمضان کرو۔ آج کل لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، اکثر مریدوں کا یہی عقیدہ ہے، اور 70 سال پہلے مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے بیعت کے سلسلے میں یہی بات فرمائی تھی کہ اکثر لوگ اسی نیت سے بیعت ہوتے ہیں کسی پیر سے کہ میاں ان سے بیعت ہو کر ہماری دکان چل جائے گی، ہمارا کاروبار چل جائے گا، یا جناب ان کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ سلوک طے کرنا بہت کم لوگوں کی نیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا، اس میں بھی دنیا کا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا، یہ کامن بات اور ایک عام بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک بندہ خود باری سبحانہ و تعالیٰ کو راضی نہ کرے، اس وقت تک سنو نبی کی دعا بھی اس کے لیے کارگر نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا کنعان گزرا ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت نوح نے اپنی فطری محبت کو غالب رکھتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا، آجا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ لیکن بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ ابا میں کشتی میں نہیں آؤں گا، میں تو پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اس وقت بھی اللہ کے غیر کو یاد کیا۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا، اور اللہ کو کیسے یاد کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ تو کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار یہ تو میرا بیٹا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نوح تیرے نطفے سے ضرور پیدا ہے، لیکن تیری شریعت پر عمل نہیں کرتا، ایمان والا نہیں، اسلام والا نہیں، لہذا اس کو نجات نہیں دی جا سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کی سگی اولاد بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہے تو اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ شریعت کا قاعدہ قرآن کی آیت سے میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات فرما دی کہ بھئی ذرا نماز پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے بھی یہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ ذرا قیامت میں میرا ساتھ دے دینا، تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی جان کثرت سجود، کثرت نوافل، کثرت عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے مجھے اس بات کا حق دے دے گا، اور اس بات کے لیے میں عرض کر سکوں گا کہ پروردگار تو اس کو جنت عنایت فرما دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن کی والدہ ماجدہ ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں حیدر کرار، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ گزرے ہیں،
انہوں نے بھی عرض کیا تھا کہ ابا جان خیال رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنے استاد کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں ساری امت کے، معلم ہیں ساری امت کے، اور میں نہیں کہتا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہاں لوگ یہ کہیں علم کو مت بڑھاؤ، ارے سرکار تو تمہیں علم کی دولت سے سرفراز کرنے آئے، قرآن پاک سے قریب کرنے آئے، اور تم اس قرآن کے علم سے بے بہرا رہنا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو کتنی سری آیت ہے قرآن کی 26ویں پارے میں، سورہ قاف کے آخری رکوع کی آخری آیت، فذکر بالقرآن۔ دیکھو نا، اس مجمع میں اگر کوئی حافظ ہو تو وہ اس بات کی تائید کرے گا کہ یہ آیت کریمہ 26ویں پارے میں سورہ قاف کے آخری رکوع کی آخری آیت ہے۔ فذکر بالقرآن، اے پیغمبر قرآن کے ذریعے نصیحت کر۔ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں، ارے یہ پروگرام بھی تو قرآن کا اس لیے قائم کیا گیا کہ آپ کو قرآن سے قریب کر دیں، اور جب آپ قرآن کے قریب آ جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ کے قریب آ جائیں گے۔ بولو قرآن کس کا کلام ہے، میرا آپ کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اللہ کا کلام۔ قرآن سے جڑو گے انشاءاللہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے جڑو گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا بلکہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، فذکر بالقرآن، اے پیغمبر قرآن کے ذریعے نصیحت کر، قرآن کے ذریعے تبلیغ کر، قرآن پاک کے ذریعے تمام چیزوں کا حل تلاش کر۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتلایا، حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر پورا عمل کیا۔ یہ تو تھی پوزیٹیو آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ظاہر بھی اچھا کر لیا، باطن بھی اچھا کر لیا، دل کو بھی نورانی بنا لیا، جسم کو بھی نورانی بنا لیا۔ فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کے بارے میں آپ کیا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں پروردگار؟ یہ کامیابی ہے یا نہیں؟ فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے، اور اس سے بڑی کامیابی کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔ بڑی کامیابی کہاں؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں۔ اس کے بعد رنگ تو مسلمانوں قرآن میں دونوں ہیں، سختی نرمی، نرمی سختی، دونوں رنگ دکھاتا ہے قرآن پاک۔ جہاں الذین کفروا وہاں الذین آمنوا بھی، الذین آمنوا جہاں وہاں الذین کفروا بھی۔ لہذا فرمایا کہ کوئی آدمی میری ڈھیل سے اپنی زندگی کو تباہ نہ کر لے کہ میں جب رب کریم ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لہذا بھائی جو چاہو کرو، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ایک بہت باطل عقیدہ عیسائیوں کا۔ ہمارے قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا اور ان کو جان سے مار دیا، نعوذ باللہ، اور وہ مر گئے۔ انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا سولی پر چڑھنے سے، بلکہ وہ مر گئے۔ اور کیوں مر گئے سولی پر چڑھ کر؟ کیونکہ ان کو اپنی امت کی طرف سے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ کیا مطلب؟ عیسائیوں کا یہ بہت بڑا عقیدہ۔ دیکھو عیسائیوں کے دو بہت بڑے گروہ ہیں، ایک گروہ کا نام ہے کیتھولک، دوسرے گروہ کا نام ہے پروٹسٹنٹ۔ یہ دو گروہ عیسائیوں کے بہت بڑے بڑے ہیں، اور یہ دونوں گروہ اینٹی ہیں، ایسے ہیں
दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। जैसे हमारे यहाँ आजकल आप देख लीजिए देवबंदी बरेलवी का मसला चलता है, दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, जबकि फुरूई इख्तिलाफ है, कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं, लेकिन लोगों ने सुई का फावड़ा बना दिया। चंद मसाइल हैं जिनमें मामूली सा इख्तिलाफ पाया जाता है, फुरूई इख्तिलाफ। लेकिन ये जो है ईसाइयों का एक गिरोह कैथोलिक ईसाई, ये बिल्कुल मुखालिफ हैं प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के, बिल्कुल दोनों मुखालिफ रहते हैं। इनका अकीदा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया, वो हम सब की तरफ से, सारी कायनाते ईसाइयत की तरफ से और सारी दुनियाई ईसाइयत की तरफ से तमाम लोगों के तमाम गुनाहों का कफ्फारा बन गया। क्या मतलब कि हम जितना चाहें जिना करें, अल्लाह हमें पकड़ेगा नहीं, तौबा तौबा। हम जितनी चाहें चोरी करें, अल्लाह हमें पकड़ेगा नहीं। हम जितनी चाहें गसब जनी करें, अल्लाह हमें पकड़ेगा नहीं, क्योंकि हजरत ईसा हमारी तरफ से कफ्फारा अदा कर गए। तौबा तौबा, नऊज़ु बिल्लाह। ये हमारा आपका अकीदा नहीं। हमारा आपका अकीदा तो ये है मुसलमानों कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। वो कुर्ब क़यामत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए तशरीफ लाएंगे, और चूंकि दुनिया में आएंगे, लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनो 180 निशानियां, 180 अलामतें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बयान फरमाई कि वो ऐसे होंगे, जब उतरेंगे तो ऐसे होंगे और ऐसे होंगे और ऐसे होंगे और ऐसे होंगे। अभी किसी दर्स में मैंने आपके सामने बयान किया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ते दिमश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी मीनार पर लाकर छोड़ देंगे। शायद आपको याद हो, अभी एक दो दर्स पहले मैंने आपके सामने बयान किया था, और यह भी बयान किया था कि मीनार पर लाकर ही क्यों छोड़ेंगे, वो सहन में भी तो उतार सकते थे। कायदा बतलाया था कि अल्लाह ताला फरिश्तों से इंसानों का इतना काम लेता है जितना काम इंसान न कर सके, और जितना काम इंसान कर सकते हैं वो इंसानों से करवाता है, फरिश्तों से नहीं करवाता। ये कायदा है, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत जारी और सारी रही है। लिहाजा सरकार ने एक मौके पर फरमाया कि जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ लाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी नहाकर निकले हैं। बताओ, इतनी अलामत भी हुजूर ने बयान फरमा दी। और क्यों बयान फरमाई? कि कहीं ईसा के बारे में लोग धोखा न खा जाएं कि यहूदियों ने कत्ल कर दिया, सूली पर चढ़ाकर मार दिया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और कादियानी तो ये कहते हैं कि हमारा जो कश्मीर है, श्रीनगर का नाम तो सबने सुना होगा, उसमें श्रीनगर के अंदर मोहल्ला खानियार है, आज भी है वो मोहल्ला खानियार में हजरत ईसा की कब्र भी बतलाती है। जैसे हमारे अमरोहा में लोग बड़े पीर साहब की कब्र बतलाती। नकली कब्रें, बहुत नकली कब्रें चल रही हैं, अंदर कुछ नहीं और जनाब कब्रें चल रही हैं। इस्लाम नूर वाला दीन है, आपको नूरानी बनाना चाहता है। आपकी आंखें कुरान खोलना चाहते हैं कि मियां किस बौलप्पे में पड़ गए, किस शिर्क और बिदात और खुराफात के अंदर पड़ गए। आंखें खोलो, दिल की आंखें भी और जनाब जाहिरी आंखें भी खोलो, और देखो अल्लाह तबारक व तआला आपसे किस चीज का मुतालबा कर रहा है कि हरगिज शिर्क के करीब न जाना, बिदात और खुराफात के करीब हरगिज न जाना। ये अल्लाह तबारक व तआला मुतालबा कर रहा है। तो कितनी अलामतें बयान फरमाई मेरे सरकार ने? 180 निशानियां। किसकी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। इसलिए बयान फरमाई कि कोई शक न करे हजरत ईसा के कुर्ब क़यामत में दोबारा दुनिया में आने के बारे में। तो खैर जी, बारी ताज ने अब अपना दूसरा रंग दिखाया।
ذالک الفوز الکبیر کے بعد ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بھئی یہ کامیابی تو اللہ نے دے دی لیکن ایمان اور عمل صالح کی بدولت دے دی، اپنے فضل و احسان سے دے دی۔ پر اگر کوئی آدمی بدتمیزی کرے گا تو پھر باری تعالیٰ اس کو چھوڑنے والا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے دو آیتیں آپ کے سامنے گزری، ایک تو کفار سے متعلق اور ایک ایمان والوں سے متعلق۔ دیکھو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، یہ جہنم والوں کا تذکرہ ہوا۔ تو جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو جہنم والوں کے تذکرے سے متعلق ہوتے ہوئے فرمایا ان بطش ربک لشدید، یہ غصہ اس سے متعلق ہے۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا بھی ذکر ہوا، اس کی مناسبت سے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ جی اگر تم ٹیڑے ٹیڑے بنو گے نا تو پھر میری طرف سے عذاب اور تنگی کا معاملہ کیا جائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ خوشحالی کے اندر اپنے مولا اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم خوشحالی میں مجھ کو یاد رکھو، تمہارے اوپر بدحالی آنے ہی نہیں دوں گا، برے حالات آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ تم مالداری میں مجھ کو یاد کر رہے ہو، کیونکہ تم مجھ کو خوشحالی کے اندر یاد کر رہے ہو، کیونکہ خوشحالی میں تو بندہ نماز سب بھول جاتا ہے۔ جیسے امتحان دینے والے بچے جب پیپر کا وقت آتا نا، ہاف ایئرلی ایگزام ہو یا اینوئل ایگزام ہو، سالانہ امتحان ہو، ششماہی امتحان ہو، تو نماز پڑھنے لگتے ہیں کالج کے لڑکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیپر صحیح جانا چاہیے، پیپر میں کوئی معاملہ غلط نہیں ہونا چاہیے، ریزلٹ ہمارا صحیح آنا چاہیے، اور جب ریزلٹ آ گیا پاس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ نے شکایت کی قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جب نعمت دیتا ہوں تو ایک کنارے کو چلا جاتا ہے، پھر تو مجھ کو یاد بھی نہیں کرتا۔ کیسا خدا اور کیسا رسول، توبہ 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 توبہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب تکلیف پہنچتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، گاہک آنے بند ہو گئے، معاملات خراب ہو گئے، توبہ توبہ، بدحالی آ گئی، فاقوں کی نوبت آ گئی، اللہ معاف فرمائے، توبہ توبہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ تو قرآن کہتا ہے 25ویں پارے کا پہلا رکوع فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ بیوی کہتی بھی ہے کہ ایک کپ چائے تو لے لو، لیکن کہتا ہے ابھی دعا مانگ رہا ہوں۔ اس وقت اللہ کو پٹاتا ہے۔ یہ انسان کی حالت ہے، اور یہ اللہ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ سنو 25ویں پارے کا پہلا رکوع، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر بھی باری تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا۔ 11واں پارہ سورہ یونس کا دوسرا رکوع، وہاں تو یہ فرمایا کہ لیٹ کر بھی یاد کرے، بیٹھ کر بھی یاد کرے، تسبیح بھی خوب گھماتا ہے کیونکہ بھئی کاروبار چلوانا ہے، اور جب کاروبار چل گیا تو فرمایا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ کَأَلَّمْ يَدْعُونَ مَرَّ کَأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، تمہیں مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، یوں جا رہے ہیں جیسے جانتے نہیں، آنکھ سے آنکھ ملاتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے یہ انسان۔ فرمایا ایسے گزر جاتا ہے کَأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، کہ جیسے کبھی ہمارے سامنے جھولی پھیلائی نہیں تھی۔ حالانکہ خوشحالی کے اندر اگر یہ یاد کرتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سنائی بڑی مشہور آیت ہے کہ تم مجھے خوشحالی میں یاد
یاد کرو میں تمہیں بدحالی میں یاد کروں گا, بدحالی آنے ہی نہیں دوں گا. لیکن جب پکڑ والا کام کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ آتی ہے. جب مانتا نہیں. حضرت عمر کے سامنے ایک چور کو گرفتار کیا گیا. چور جس کو عربی میں سارق کہتے ہیں, جس کو عربی میں لص کہتے ہیں. تو چور نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپاتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے, پردہ ڈال دیتا ہے. مجھے کیسے پکڑوا دیا اللہ نے, مجھے کیسے گرفتار کروا دیا اللہ نے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. بڑا اچھا جواب دیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے. فرمایا کہ تو نے بار بار پہلے چوری کی ہوگی, جب اللہ کے غصے کو تو نے دعوت دے دی بار بار چوری کر کے, تو اللہ نے تجھے گرفتار کروا دیا. بتا اپنے دل کی گہرائیوں سے بتا, جب پہلی مرتبہ تو نے چوری کی تھی تو کیا اللہ نے تیری چوری پر پردہ نہیں ڈالا تھا؟ جب دوسری مرتبہ چوری کی تھی تو دوسری مرتبہ اللہ نے کیا پردہ نہیں ڈالا تھا؟ بتا کتنی مرتبہ چوری کر چکا کہ 10ویں مرتبہ چوری کی ہے. تو فرمایا اللہ کے غصے کو تو نے خود دعوت دے دی. اگر تو ایک مرتبہ چوری کرنے کے بعد توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھتا ہے. تو نے تو اللہ کی کریمی سے ناجائز فائدہ اٹھایا. لہذا جب آدمی پکڑ والا کام کرتا ہے نا کہ دکان سب ٹھپ ہو جاتی, گاہک جو ہے نا بالکل رخ نہیں کرتے. نہ آموں کے باغ میں آم آتی, کیونکہ اس نے آموں کے چکر میں درسگاہ میں آنا چھوڑ دیا, لکڑی کے کام کے چکر میں کلاس میں آنا چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو جناب میرے ساتھ بے وفائی کرتا ہے, تو میں پھر بے وفائی کا بدلہ